السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا تو ایک کنواری لڑکی کو گہنے اور زیورات سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالا جاتا تھا، تب وہ دریا چلتا تھا۔ حضرت عمر نے ایسا کیا لکھ کر دریا میں ڈالا جس سے وہ دریا آج تک چل رہا ہے؟ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور مصر کی دریائے نیل کا ہے۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کر لیا تو وہاں کے لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے، امیر صاحب، دریائے نیل کی یہ عادت ہے کہ جب تک ہم اس میں ایک کنواری لڑکی کو سجا کر اور گہنے زیور پہنا کر نہیں ڈالتے تب تک اس کا پانی نہیں چلتا۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریائے نیل کا بہاؤ رک جاتا ہے، یہ ہماری پرانی رسم ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، یہ کام تو اسلام میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ مصر کے لوگ رک گئے اور 3 مہینے تک دریائے نیل کا پانی دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ ندی بالکل سوکھ گئی۔ یہ دیکھ کر مصر والے پریشان ہو گئے اور انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر ہم نے یہ رسم پوری نہیں کی تو ہمارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس مسئلے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہوں، حضرت عمر جو حکم دیں گے وہی کیا جائے گا۔ جب وہ خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے جواب میں لکھا، تم نے بالکل صحیح کیا، اسلام اپنے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں تمہیں ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب یہ پرچہ تمہارے پاس پہنچے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ پرچہ مصر پہنچا تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے اسے کھولا، اس میں لکھا تھا، یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے مصر کی دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے آپ سے چلتی ہے تو مت چل، اور اگر تو اللہ واحد قہار کے حکم سے چلتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ادھر مصر والے مصر چھوڑ کر جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکہ ان کی روزی روٹی اور کھیتی سب دریائے نیل پر ٹکی ہوئی تھی۔ اور اگلے ہی دن صبح لوگ اٹھے تو دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی ابل کر بہنے لگا۔ ایک ہی رات میں دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ بڑھ گیا اور دریائے نیل لبالب بھر گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت کو دکھا دیا کہ نہ کوئی رسم ضروری ہے، نہ کسی انسان کی قربانی، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل برابر بہتی چلی آ رہی ہے۔ اسی کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ریحان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سمندر کے سفر پر نکلے۔ وہ اپنی کچھ کاپیاں سی رہے تھے، اچانک ان کی سوئی سمندر میں گر گئی۔ انہوں نے اسی وقت یہ کہا، اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میری سوئی لوٹا دے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت وہ سوئی لہروں سے نکل کر ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ جو سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، راستے کھول دیتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں یقین رکھیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنا ہوگا اور اللہ کو منانا ہوگا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں ہر برائی، شرک اور غلط رسموں سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔